لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ کمزور ہے تو پھر اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئی۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ جس کو ڈھیل دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ پہ ایمان لانے والے کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ کوئی پیغمبر بھی پریشانیوں سے نہیں بچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ قَبْلِي، جتنی پریشانیاں اللہ کے بارے میں مجھ پہ آئی ہیں، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو مشکلات ضرور آتی۔ کئی مشکلات میں ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے، کبھی اولاد کام آ جاتی، کبھی ماں باپ کام آ جاتے، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت اور مشکل آ جاتی ہے جس کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی۔ اللہ رب العزت اس غیبی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجائیں قبول کرنے کے لیے تیار. اور پھر کوئی بھی آج
نئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہم پہ. جس قسم کی بھی پریشانی آج ہم پہ آتی ہے، ہر قسم کی پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پیغمبر کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا ہے کہ یہ مشکل تو فلاں پیغمبر پہ آئی تھی تو انہوں نے اس مشکل میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی تھی. آج کل ایک پریشانی یہ ہے جی، سارے ہی میرے مخالف ہیں، سارے ہی دشمن، بیگانوں کا کیا شکوہ کرنا. سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو. یہ میرے پتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کو جلا دو. باپ بھی جلانے والوں، بادشاہ بھی جلانے والوں، سارا علاقہ اکٹھا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا دیے. سب نے ایندھن اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، لکڑیوں کا ڈھیر انہوں نے لگا دیا. جلاؤ آگ. آگ جلا دی گئی. ایک ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا. اس آگ میں پھینکنے کے لیے سارا علاقہ دوسری طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں. ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی؟ حالانکہ قرآن پاک آپ پڑھے 4 پیغمبر گزر چکے، چاروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. بابا جی آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام. یہ 4 نام تو پیغمبروں کے اللہ نے قرآن پاک میں بتائے. 4 پیغمبر گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، نہیں کہا یا آدم مدد، او آدم میری مدد کے لیے جلدی پہنچ، یا نوح مدد، یا ہود، یا نہیں. نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی ولی کو آواز دی. فرشتے تو زندہ ہی تھے. غیبی مدد کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بھی آواز نہیں دی کہ یا جبریل مدد، یا میکائیل مدد. نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے. انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے. اے اللہ تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا. قربان جائے. پھر اللہ نے مدد کی، کمال کر دی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں بتاتا ہے جب ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ چاہتا طوفان بھیج سکتا تھا، آندھی بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن پانیوں سے تو انسان بھی آگ بجھاتے رہتے ہیں. مزہ تک ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ نہ کرے. اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے. میرا خلیل ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. میرے صاحب ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ رب کو آواز دیتے تھے، رب کو. ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے 2 بیٹے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دونوں پیغمبر تھے. باپ کی بھی قبر بن گئی، آگے 2 بیٹے پیغمبر، ان دونوں کی بھی قبریں بن گئی. آگے پوتا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان پہ ایک مشکل آ گئی جو اللہ محفوظ رکھے. تقریباً دوسرے تیسرے گھر کی پریشانی آ جائے. کوئی اولاد سے ماں بھی روتی ہوئی نظر آتی ہے، باپ بھی روتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے فی ذکرکم، اگر اولاد کی پریشانی ہے تو تیرا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے. تیری پریشانی کیا پریشانی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو سورہ یوسف کھولیے قرآن پاک. یعقوب علیہ السلام کو بیٹے آتے کہتے بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. سیانے کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے. اللہ نہ کرے
جس ماں جس بیٹے کا دل کا ٹکڑا گم ہو جائے یہ صدمہ ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے. کہتے ہیں اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں کہ بیٹا گم ہو جائے. یہ بیٹا گم ہو گئے، دیکھ باپ پیغمبر قبر پاس ہے، دادا پیغمبر قبر پاس ہے، پڑھ سورہ یوسف، تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا، تو اپنے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے دیکھ. یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی باپ دادا کو آواز دی ہے؟ کہو یا اسحاق مدد ہو، اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ. اور دادا ابراہیم میں اتنی مشکل میں پڑ گیا ہوں تو میری مدد نہیں. وہ جانتے تھے باپ کی شان اپنی جگہ، دادا کی شان اپنی جگہ، لیکن غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے. انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا ہے، صبر جمیل، صبر کی توفیق تو ہی دے دے. اور اللہ میرا مددگار تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے بیٹے کو واپس کرنے والا ہے. 1 سال روئے، 2 سال روئے، قرآن پاک پڑھیے. بچے تھے آگے جا کے جوان ہو گئے، 30-35 سال گزر گئے اللہ کے آگے روتے روتے. بیٹا واپس مانگتے مانگتے بیٹا واپس بھی نہیں آیا اور اللہ کا در بھی نہیں چھوڑا. سال کے بعد میں اور آپ راستے بدل لیتے ہیں. حضرت صاحب میرے صاحب سال بعد ہی ہم تھک جاتے ہیں، ان کو 30-35 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی اس نیت سے غیبی مدد کا سوال کرنے کے لیے باپ دادا کی قبر پہ نہیں گئے، رب کے آگے روتے رہے. قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے آگے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو. اللہ اس غم سے ہر باپ کو بچائے. یہ غم ایک باپ ہی جانتا ہے. ہر باپ ہی اپنے بیٹے سے اس طرح محبت کرتا ہے، لیکن بیٹوں کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے. خیر ادھر سے ملے گی. سیانے لوگ کہتے ہیں اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، دیر نہیں ہو سکتی. لیکن وہ شہنشاہ کبھی کبھی آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا تھا جتنا مضبوط ایمان ہو اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. 30-35 سال رونے کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا. بیٹوں نے آگے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ جیل میں بند ہو گئے. اب جس کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے، باپ کو تو کھانا اچھا ہی نہ لگتا. وہ تو یہی کہتا ہے میرے بیٹے کو باہر لاؤ، میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ. دیکھ 35 سال رونے کے بعد دوسرا بیٹا بھی چھن گیا ہے، وہ بھی اللہ نے جدا کر دی ہے. قرآن پڑھ سورہ یوسف پر 13 سے 12. تو اپنا ترجمہ پڑھ، میرے ترجمے پہ یقین نہ کر. انہوں نے پھر بھی بیٹے لینے کے لیے باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا. روئے ضرور ہے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن. آئے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے. پھر روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. مجھے میرے رب کی قسم ہے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لیا. وہ جانتے کہ اس بڑے کے درد سے ہی خیر ملتی ہے. میرے حضرت صاحب اس زندہ رب کو چھوڑ کے مشکلات کے حل کے لیے غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز نہیں دیتے. پھر بھی اللہ کے آگے روئے. آزمائش میں جب اخیر ہو گئی، ادھر سے صبر میں اخیر ہو گئی، اللہ کا در پھر بھی نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی. حضرت صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں. ہر قسم کی پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے. آج کل ایک پریشانی یہ ہے کہ
میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی کر ساتھ 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. اب کبھی کوئی بیری کے نیچے بیٹھا ہے پاگلوں کی طرح, کوئی نمک تلاش کرنے کے لیے کیا کر بیٹا لینے کے لیے, کوئی تبیز باندھا ہوا ہے کیا لے بیٹا لینے کے لیے. دیکھ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے او اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والو فیہ ذکرکم, تمہارا تذکرہ میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے. تیرے بیٹے کی شادی کو تو 1 سال ہوا ہے 2 سال ہوئے. دیکھ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اللہ کا ایک پیغمبر زکریا علیہ السلام, شادی ہو گئی, اللہ نے اولاد نہیں دی, مانگتے رہے اللہ بیٹا دے دے, وارث دے دے, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے, سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے, بیوی 5 ہو گئی. پھر بھی انہوں نے اللہ سے, قرآن کہتا ہے 16واں سپارہ ہے, انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا, مانگنے کا انداز بدل لیا. پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے تھے, اب چھپ چھپ کے دعا کرتے, کہیں کوئی نوجوان میری دعا سن نہ لے, میرا مذاق اڑائے گا. مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا, سامنے دیکھا مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن کو موسمی نہیں. 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے, جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے, یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا, کمال کر دی, قالت ہوا من عند اللہ. بابا زکریا میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے, یہ بے موسم پھل میرے اللہ نے دیے. قرآن اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے, کہتے اللہ پہلے تیرا بندہ زکریا صرف دعا کرتا تھا, اب دلیل بھی لے آیا ہوں. اے شہنشاہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے, بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو تو مجھے بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ میری بیوی بیٹا جلنے کے قابل نہیں, 5 ہو گئی ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ جواب دے گئی ہے. لیکن شہنشاہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, کوئی ایک بیٹا ہی دے دے. قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ, ادھر ہی کھڑے تھے فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر آ گئے. وہ زکریا اتنے سال تم نے مانگنے میں گزار دیے, مانگتا رہا, تم نے رب کا در نہیں چھوڑا. حالانکہ قرآن پڑھے کہ لمبی لسٹ ہے اللہ کی قسم, جو پیغمبر گزر چکے ہیں, رسول گزر چکے ہیں, اولیاء گزر چکے ہیں, پیر گزر چکے ہیں, کئی اولیاء اللہ کے دوست گزر چکے ہیں. اس پیغمبر نے بیٹے کا سوال نہ کسی پیغمبر سے کیا ہے, نہ ولی سے کیا ہے, نہ کسی فرشتے سے کیا ہے. جانتے تھے اولاد دینا انسانوں کے بس کی بات نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. فرشتے آ گئے, زکریا تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا, اللہ نے آپ کی بیوی کو بیٹا جننے کے قابل بھی کر دیا ہے, اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت عطا کر دی ہے, اور تجھے مبارک ہو. کسی کا نام سردار رکھتا ہے, وڈیرا رکھتا ہے, تیرے بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے. ماں باپ بیٹے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, آج اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, پتہ نہیں بڑا ہو کے ہم سے کیا سلوک کرے گا. لیکن زکریا اس اللہ کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے, دیر نہیں ہوتی. تو نے پریشان نہیں ہونا, تو نے رب کا در نہیں چھوڑا, تجھے مبارک ہو. اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے, ہر قسم کی پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے. ہر پیغمبر نے اس پریشانی میں غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے. آج ایک جیل کی بڑے پریشانی ہے, کسی کا بھائی جیل میں, کسی کا باپ جیل میں, کسی کا بیٹا جیل میں, کسی کا دوست جیل میں. قرآن اللہ کہتا ہے جیل کا رونا رونے والو فیہ ذکرکم,
تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. یہ تمہارے تھانے کچہری، یہ جیلیں، کیا جیلیں؟ قرآن سے جیل دیکھ، اللہ کی جیل کیسی ہے. یونس علیہ السلام نے اپنی بستی والوں کو باز کیا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. یونس علیہ السلام کہتے ہیں اتنی دیر ہوگی ان کو سمجھاتے ہوئے، ایک بھی نہیں مانا. اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور جاتا ہوں. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام کو ادھر بھول ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی کر بیٹھے. اللہ سے اجازت لینا بھول گئے، ادھر سے نکلے. آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے. اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کیا. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ملا پکار اٹھا، کہتا ہے کشتی والو، اس طوفان سے، اس مصیبت سے زمین کا کوئی بہت بزرگ تمہارے کام نہیں آئے گا. آسمان والے کو آواز دو، وہ پانیوں میں نجات دیتا ہے. وہ سارے اللہ کو آواز دینے لگے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. لیکن ہچکولے بننے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی. پھر ملا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لوگوں، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا. آج آسمان والے کو آواز دینے سے بھی نجات نہیں مل رہی. لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہیں اٹھا. یہ کوئی نوائے وقت کی خبر نہیں میں پڑھ رہا، میں رب کے قرآن کی داستان پڑھ رہا ہوں. جب کوئی بھی نہ اٹھا، سورت یاسین سے اگلی سورت ہے اور اس کا آخری رکوع ہے صافات کا. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب کوئی نہ اٹھا، انہوں نے قرآ ڈالا تو قرآ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں، میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. میرے صاحب، آپ کس کو سمجھتے ہیں فلاں نے ڈوب دیا، فلاں نے تار دیا. تو نے قرآن کی سچی داستانیں چھوڑی، لوگوں نے تجھے گپوں کی طرف لگا دیا ہے. دیکھ، اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی کشتی میں سوار ہو، کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. ڈوبنے اور تارنے والی اللہ کی ذات ہے. لوگ اولیاء اکرام اور پیروں کی گستاخی کرتے ہیں. اللہ کی قسم، ہم تو اللہ کے بزرگوں اور دوستوں کی، پیروں کی ایسی گستاخی سوچ بھی نہیں سکتے. بندہ گاپ بناتے وقت تو عقل سے تو کام لے لیتا ہے نا. حالانکہ وہ بزرگ ایسے تو نہیں تھے. بعد میں کسی نے گاپ پکڑی ہے کہ جی وہ 11 والے پیر صاحب کے نام کا نا بڑھیا نے پاؤ دودھ نہیں دیا تھا. پیر صاحب کو اس پہ نہیں غصہ آیا. اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، اس نے پوری برات کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے، گپ گھڑتے وقت تو نے کیا کر دی ہے؟ وہ بزرگ ایسے تو نہیں تھے، وہ اللہ کے دوست، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہے. اللہ کی قسم، وہ پیر تو ایسے تھے، ان کو لوگ پتھر مارتے تو وہ بد دعا بھی نہیں دیتے تھے. وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دینے والے تھے. وہ کیسے تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملے تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی. یہ سارے افسانے، یہ جھوٹی داستانیں. دیکھ، یہ رب کے قرآن کی سچی داستان ہے. پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا. کھڑا ہے عبد، لوگوں نے دھکے دیے، برا بھلا کہنا، چالی یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. رب کا قرآن کہتا ہے 17واں سپارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آنکھ کھلی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، اندھیروں میں گڑگڑانے لگا، رونے لگا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، شاید تیرے دفتر میں ہو، تیری فیکٹری میں ہو. اللہ نے تیرے گھر تک بھی جگہ جگہ سٹیکر
लगवा दिए। यूनुस अलैहिस्सलाम पे मछली के पेट में मुश्किल वक्त आया है, उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई, उन्होंने किसको आवाज दी है? कितने पैगंबर गुजर चुके हैं, कितने वली गुजर चुके हैं, किसी एक पीर का नाम पढ़ कुरान में कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने फलां बुजुर्ग को आवाज दी थी या फलां पैगंबर को आवाज दी थी या किसी फरिश्ते को। नहीं, वो जानते थे गैबी मदद के लिए मखलूक को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। कहा तो क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, इजाजत लेना मैं भूल रहा हूँ। देखना शहंशाह, इस मुसीबत से नजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। कुरान अल्लाह करता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। जब मेरे यूनुस पैगंबर ने देख मुझे आवाज दी है, हमने उनकी इल्तिजाओं को कबूल कर लिया और उनको नजात अता कर दी थी। और अल्लाह सूरह साफात में कहता है, ये मुकाम जब मेरी समझ में आया चीखें निकल गई कि वो कैसा शहंशाह और गनी और बेपरवाह ज़ात है। अल्लाह कहता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। कायनात के लोगों, अगर मेरे यूनुस पैगंबर को यहाँ भी भूल हो जाती, यहाँ भी गलती लग जाती, मुझे छोड़ के किसी और को आवाज देता, अपने बाप को, दादा को, परदादा को, किसी पैगंबर को, वली को, कुतुब को, अब्दाल को आवाज देता, रब को आवाज न देता। अल्लाह कहता है लल्लादी सभी बतने ही इला यौम युबासून। इस भूल की सजा मैं ये देता, अपने यूनुस पैगंबर को क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रखता। मेरे साहिब, जिस पैगंबर पे भी मुश्किल वक्त आए, हर पैगंबर ने गैबी मदद के लिए रब को आवाज दी है। अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को भी बोला है, सूरह जिन है 29वां पारा है, आयत नंबर 20 है। अल्लाह कहता कुल इन्नमा अबू रब्बी, कह दो मुझे जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती मैं भी रब को आवाज देता हूँ। वला उश्रिकु बिही अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। मेरे हबीब आप कहते हैं मुझे गैबी मदद की जरूरत पेश आती, मैं तो गैबी मदद के लिए रब को आवाज देता हूँ और इस पुकार में मैं शिरक नहीं करता। ऐसे नहीं हो सकता मुझे गैबी मदद की जरूरत पेश आए, मैं गुजरे हुए किसी पैगंबर को आवाज दूं, किसी वली को आवाज दूं, किसी कुतुब को, किसी अब्दाल को, फरिश्तों को, जिब्रील अमीन को। नहीं, कह दो मैं गैबी मदद के लिए रब को आवाज देता हूँ। वला उश्रिकु बिही अहदा, मैं ये शिरक नहीं करता कि रब को छोड़ के गैबी मदद के लिए मिट्टी के नीचे वाले को आवाज दूं या किसी जिन को। नहीं, मैं रब को आवाज देता हूँ। पढ़ हदीस की किताबें, बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में। तुझे मेरी बातों पे यकीन ना है, अपने जवान बेटे से पूछ, स्कूल की उर्दू की किताबों में भी लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका के अकेले सोए हुए हैं, दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को काट लिया, तलवार की नोक से आपको बर्दार करता है, कहता है मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा? किधर गए तुम पे कुर्बान होने वाले? दुश्मन ने आपको ललकार दिया, दुश्मन के हाथ में तलवार है, आपके हाथ खाली हैं, आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आई तो आपने किसको आवाज दी? कोई आपको कह सकता है जी वो तो पैगंबर थे, मैं को पैगंबर हूं। अच्छा जी, ये मगरब की 3 रखतें अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम पढ़ाया करते थे, क्या ख्याल है मगरब की मैं 5 फर्ज पढ़ाऊं तो पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? आप यही कहेंगे, सादा सी बात है कारी साहब, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम मगरब के फर्ज 3 ही पढ़ाया करते थे। मैं कहूंगी वो पैगंबर थे, मैं वो पैगंबर हूं। इधर मैं उल्टे हाथ से पानी पीना शुरू कर दूं, आप कहे कारी साहब अल्लाह के महबूब पैगंबर दाएं हाथ से पानी पीते थे, आप बाएं हाथ से पी रहे, मैं कहूंगी वो तो पैगंबर थे, मैं वो पैगंबर हूं। अल्लाह ने यही बोला है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, नमाजें वैसे पढ़ो जैसे मेरे पैगंबर ने पढ़ी है, रोजा वैसे रखो जैसे मेरे पैगंबर ने रखा है, हज उस महीने में करो जिस महीने में मेरे पैगंबर ने किया है। गैबी मदद के लिए उसको आवाज दो जिसको मेरे महबूब पैगंबर ने आवाज दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन ने ललकार दी है, हालांकि आपसे आला कायनात में कौन हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, तराजू मैंने देखा, एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में एक आदमी को तोला गया, मेरा वजन भारी रहा, फिर 10 के
مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 سے ترازو کو بھاری لیا گیا، 1000 کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن میرے صاحب غیبی مدد کے لیے آپ نے بھی رب کو آواز دی ہے، رب کو آواز دینا سیکھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 9واں سپارہ سورۃ الاعراف، اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے جن کو تم آواز دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، او بندے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کے بندوں کو آواز نہ دے، وہ تم سے دور ہے، اللہ تیرے قریب ہے۔ وہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی باتیں کرنے والوں، افسر کو ملنا ہو اس کے چپراسی سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ چھت دور ہے میرے صاحب، سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں، افسر دور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تیرا باپ دور ہے، تیری ماں دور ہے، تیری اولاد دور ہے، تیرے بہن بھائی دوست دور ہے، لاہور والا دور ہے، سیالکوٹ والا دور ہے، اجمیر والا، پاک پتھر والا، ملتان والا، یہ سارے تجھ سے دور ہے، کربلا والا دور ہے، مدینے والا بھی تجھ سے دور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، سب سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ چھت پہ سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں، چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ افسر کو ملنا ہو اس کے پی اے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ دور ہے، اللہ قریب۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے قریب ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ قرآن پاک میں وضاحت کرتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، او میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں بولا میں تیری شاہ رگ جتنا قریب ہوں، نہیں، اللہ نے کہا ہے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے اندر سے ایسے جذبات نکلے جس کو تو الفاظ کا جامع نہ پہنا سکے، اور وہ صدا تو اپنے کان کو بھی نہ سنا سکے، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ ادھر تو کوئی ایک بولی جانتا ہے، کوئی 2 بولیاں جانتا ہے، کوئی 3-4 زیادہ سے زیادہ جان لے گا، اور رب کو آواز دے جو سارے انسانوں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جانوروں کی بھی جانتا ہے، پرندوں کی بھی جانتا ہے، حشرات الارض کی بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورۃ الاعراف 9ویں سپارے میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر 197 ہے، اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اللہ کو چھوڑ کے تو جن کو آواز دے گا غیبی مدد کے لیے وہ تیری مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اللہ کہتا ہے تیری مدد کیسے کریں، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جب جسم سے روح نکل گئی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، پاؤں خود سیدھے نہیں کر سکتے، ہاتھ خود سیدھے نہیں کر سکتے، آنکھیں کھلی ہیں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، ارے جس کو تو غیبی مدد کے لیے آواز دے رہے وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ غسل نہیں کر سکتا، کپڑے پھاڑ کے اتار تو اس کے، غسل کر خود نہیں سکتا، غسل بھی تو دے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جس کو تو آواز دے رہا ہے وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ پھٹے میں لٹا کے غسل دے دیا، ہر روز نیا کپڑا پہننے والا اس کو بول آج کفنی خود پہن لے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، کفن تو پہنا دے۔ اب قبرستان جانے ان کو کہو خود قبرستان جا کے دکھائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ اپنے کام نہیں اس سے ہوتے، تیرے کام سے کرے گا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اس کو اٹھا دو، 5-6-7 آدمی مل کے اس کو قبرستان لے جاؤ، قبر تیار ہے، قبر کے پاس رکھ دیا گیا، اور اس کو بعد میں تو نے بڑے بڑے ہمارے کام کرنے، اتر جا قبر میں خود اتر کے دکھا۔ اللہ قرآن میں کہتا اترے کیسے، تم 4-5 آدمی مل کے اس کو اتارو۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ اپنے کام نہیں کر سکتا، اتارو اس کو، پکڑ کے اتار دیا گیا قبر میں، اس کو کہو تیرا آخری کام رہ گیا ہے، سلیپیں ڈال لے، مٹی ڈال لے۔ اللہ نے ایک ہی رکوع میں 2 بار بولا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جن کو تو غیبی مدد کے لیے وعدے دیتا ہے وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ سلیپیں تو ڈال، مٹی تو ڈال،
شیطان شرک اس وقت لاتا ہے جب عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. دیکھ مٹی ڈالنے تک اس سے اپنے کام نہیں ہوتے تھے، جب مٹی ڈال گئی قبر تیار ہو گئی، میرے تیرے کام کام سے کرے گا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، سورۃ الحج اس کا آخری رکوع. اللہ کہتا ہے ایک مثال سنو. اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آوازیں دیتے ہو یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، پہلی آیت ہے آخری رکوع کی. جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ. اللہ کہتا ہے جن جن کو آوازیں دیتے ہو، وہ پاکستان والا ہے یا ہندوستان والا ہے، وہ اجمیر والا ہے یا کسی اور ملک والا ہے، جن کو بھی آوازیں دیتے ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو بیٹا لینے کے لیے چلا گیا میرے صاحب. وہ ایک میڈیا میں ٹک ٹاکر بڑا مشہور ہوا ہے جو کہتا ہے درباری والا ہمارا جو کاروبار ہے اس میں نقصان ہے ہی نہیں، بڑی دیہڑی لگاتا ہے. کہتا ہے اسی محلے میں بچہ پیدا ہو جائے ساری عورتیں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں، اس لیے مبارک دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہتی ہیں تویز کہاں سے لے کے آئی ہو، بیر کہاں سے لیا ہے، نمک کہاں سے لیا، کبوتروں کا دانا کہاں سے پکایا ہے، بیٹا ہو گیا ہے. ساری عورتیں یہ پھر وہ اپنے گھر کی کتی کی طرف دکھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیکھو ہر سال 10-20 بچے دیتی ہے اور یہ کتی کس دربار سے تمیز لے کر آئی ہے، کہاں سے اس نے نمک چکھا ہے. میرے صاحب اللہ کا کام ہے اولاد دینا، اس لیے غیبی مدد کے لیے جب آواز دو رب کو آواز دو. میرے حبیب علیہ السلام کو دشمن نے للکار دیا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا، تو آپ نے صرف اللہ کا نام لیا ہے. اللہ 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 کا نام ہی لینا تھا. اس کے جسم پہ کپ کپ تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری. میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا. اس لیے میرے صاحب غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ نے قرآن کا سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے، آغاز ہی یہاں سے کیا ہے. وہ مسجد میں وضو کر کے آنے والے، اللہ اکبر کی صدا لگا کے ہاتھ سینے پہ باندھنے والے ادھر کھڑے ہو کے پڑھ تو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور غیبی مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں. یہ غیبی مدد کا سوال ہے، یہ رب سے کرنا عقیدہ توحید ہے. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے اوروں کو آواز دینا یہ شرک ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.